الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھا تھا صحیح احادیث کے مراتب کو۔ ہم نے پڑھا تھا کہ سب سے مقدم، سب سے زیادہ مرتبہ صحیح احادیث میں اس حدیث کا ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کریں، جس کی تخریج امام بخاری اور امام مسلم دونوں کریں۔ پھر اس کے بعد اس صحیح کا ہے جسے صرف امام بخاری روایت کریں، اس کے بعد پھر جسے صرف امام مسلم روایت کریں، اس کے بعد اس حدیث کا مرتبہ ہے، اس صحیح کا مرتبہ ہے جسے جو امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی شرط پر ہو، اس کے بعد اس کا مرتبہ ہے جو صرف امام بخاری کی شرط پر ہو، اس کے بعد اس کا مرتبہ ہے جو صرف امام مسلم کی شرط پر ہو، اس کے بعد اس کا مرتبہ ہے جسے دیگر محدثین شرط کی وضاح کے بعد اس کے التزام سے تخریج کیے ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کیا جتنی احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں بس اتنی احادیث صحیح ہیں، ان کے علاوہ کوئی احادیث صحیحہ موجود نہیں ہے، اور یہ بھی پڑھیں گے اس کے بعد چند دیگر صحیح احادیث کی کتابوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے جو احادیث روایت کی ہے وہ تمام کے تمام صحیح نہیں ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے صحیح احادیث کا احاطہ نہیں کیا ہے۔ دیکھیں، البخاری و مسلم لم یستوعب الصحہ، بخاری اور مسلم نے صحیح احادیث کا احاطہ نہیں کیا ہے، صحیح حدیث کا استیعاب نہیں کیا ہے۔ الاحادیث الصحیحۃ لم تنحصر فی صحیحی البخاری و مسلم، احادیث صحیحہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں منحصر نہیں ہیں، جتنی صحیح احادیث ہیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں منحصر نہیں ہیں۔ وَلَمْ يَسْتَوْعِبَ الصِّحَاحَ كُلَّهَا، اور نہ ہی یہ دونوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم تمام صحیح احادیث کا استیعاب کر پائے ہیں، تمام احادیث صحیحہ کو گھیر پائے ہیں، یعنی انہیں بیان کر پائے ہیں۔ بل ہما منحصران فی الصحاح، بلکہ یہ دونوں یعنی بخاری اور مسلم یہ دونوں صحیح احادیث میں منحصر ہیں، یعنی ان میں جو احادیث ہیں یہ صحیحہ ہیں۔ والصحاح التي عندهما وعلى شرطهما ايضا لم يوردها في كتابيهما، اور وہ احادیث جو ان کے نزدیک صحیح ہیں، یعنی ان کے نزدیک جو احادیث صحیح ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کے شرط پر ہیں احادیث، ان دونوں نے اپنی کتاب میں اسے نہیں لایا۔ امام بخاری اور امام مسلم نے ان احادیث کو اپنی کتاب میں جمع نہیں کیا، ان احادیث کو اپنی کتاب میں وارد نہیں کیا۔ فضلا عما عند غیرہما، تو یہ چہ جائے کہ جو ان کے غیر کے نزدیک صحیح ہے اسے روایت کریں، اسے اپنی کتاب میں جمع کریں، یعنی جب امام بخاری اور امام مسلم کے نزدیک جو احادیث صحیح ہیں اور جو ان کی شرط پر ہیں، جب انہوں نے ان تمام احادیث کو اپنی کتاب میں جمع نہیں کیا تو چہ جائے کہ جو ان کے غیر کے نزدیک صحیح ہے اسے اپنی کتاب میں لا کر کے پیش کریں، اپنی کتاب میں تحریر کریں، اپنی کتاب میں اسے تخریج کریں۔ دیکھیں، امام بخاری فرما رہے ہیں، امام بخاری کے قول کو نقل کر رہے ہیں، قال البخاری ما اوردت فی کتابی ھذا الا ما صح ولقد ترکت کثیرا من الصحاح، امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں اپنی اس کتاب میں وارد نہیں کیا ہوں مگر صحیح احادیث ہی، جو صحیح ہے، یعنی میں نے اپنی اس کتاب میں صرف اور صرف صحیح احادیث ہی کو پیش کیا ہوں، اور یقیناً میں نے بہت ساری کثیر صحیح احادیث کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ وقال مسلم، امام مسلم فرماتے ہیں، الذی اوردت فی ھذا الکتاب من الاحادیث صحیح ولا اقول ان ما ترکت ضعیف، امام مسلم فرماتے ہیں کہ جو میں نے اس کتاب میں پیش کیا ہے یہ احادیث صحیحہ ہیں، جن احادیث میں سے جنہیں میں نے اپنی اس کتاب میں
پیش کیا ہے، جنہیں میں نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے، یہ صحیح ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ جنہیں میں ترک کیا ہوں، جنہیں میں چھوڑ دیا ہوں، وہ ضعیف ہیں۔ ولا بد ان یکون فی حالت ترکی والاتیان وجہ تخصیص الاراد والترک، اور ضرور اس لانے اور ترک کرنے میں، یعنی جب ان کے نزدیک بہت ساری احادیث صحیح تھیں اور بہت ساری احادیث ان کی شرط پر تھیں، باوجود اس کے کہ انہوں نے چند احادیث کو اپنی کتاب میں جگہ دی، تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں تو ضرور اس لانے میں اور ترک کرنے میں کوئی تخصیص کی وجہ ہوگی، لانے اور ترک کرنے میں تخصیص کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی کہ اس کو لایا جائے، اس کو پیش کیا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے، ضرور اس میں کوئی تخصیص کی وجہ ہوگی، اما من جہت الصحہ اور من جہت مقاصد اخر، یا تو صحت کی جہت سے یا دوسرے مقاصد کی جہت سے، یعنی یا تو ان دونوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو احادیث ہیں یہ زیادہ صحیح ہیں، اصح ہیں، اسی وجہ سے اسے اپنی کتاب میں پیش کیے ہوں گے، اور جو ان کے علاوہ ہے اسے ترک کر دیے ہوں گے، چھوڑ دیے ہوں گے، یا کسی اور مقصد کے تحت اس طرح کیے ہوں گے۔ یہاں سے مستدرک الحاکم کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ امام حاکم، امام ابو عبداللہ النسابوری، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ امام بخاری اور امام مسلم نے جو صحیح احادیث کو چھوڑ دیا ہے، میں اسے ایک کتاب میں جمع کروں، اور انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام المستدرک رکھا، المستدرک للحاکم، حاکم کی مستدرک۔ والحاکم ابو عبداللہ نسابوری صنف کتابا سماہ المستدرک بمعنى ان ما تركه البخاری ومسلم من الصحاح اوردہ فی هذا الکتاب وتلافا۔ امام حاکم ابو عبداللہ نسابوری نے ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام انہوں نے مستدرک رکھا، بئی معنی کہ جسے امام بخاری جن احادیث صحیحہ کو امام بخاری نے، امام مسلم نے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اسے وہ اس کتاب میں جمع کریں، اس کتاب میں پیش کریں، وتلافا، اور اس کی تلافی کریں۔ وَاِسْتَدْرَكَ بَعْضُهَا عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، اور انہوں نے بعض کو پایا، بعض کا استدراک کیا شیخین کی شرط پر، شیخین کی جو شرط تھی اس شرط پر انہوں نے بعض کو جمع کیا، بعض کا استدراک کیا، وَبَعْضَهَا عَلَى شَرْطِ أَحَدِهِمَا، اور بعض کا استدراک کیا ان دونوں میں سے کسی ایک کی شرط پر، کسی کو امام بخاری کی شرط پر انہوں نے جمع کیا، کسی کو امام مسلم کی شرط پر انہوں نے جمع کیا، وَبَعْضَهَا عَلَى غَيْرِ شَرْطِهِمَا، اور بعض کو ان دونوں کی شرط کے علاوہ پر انہوں نے جمع کیا۔ وقال، اور فرمایا، الطعن بقلة الأحاديث الصحیحہ، یہاں سے احادیث صحیحہ کی قلت کے بارے میں جو طعن ہوتا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ احادیث صحیحہ کے کم ہونے کے بارے میں طعن کرتے ہیں۔ دیکھیں، وردہ، اور اس کا رد، احادیث صحیحہ کی طعن اور اس کا رد، ان البخاری و مسلما لم يحكما بأنه ليس احادیث صحیحۃ غیر ما خرجاه في هذين الكتابين، امام بخاری اور مسلم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس کے علاوہ کوئی صحیح احادیث موجود ہی نہیں ہیں جنہیں ان دونوں نے اپنی ان کتابوں میں تخریج کی ہے، یعنی جن احادیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں تخریج کی ہے اس کے علاوہ کوئی صحیح احادیث نہیں ہے، اس کا دعویٰ انہوں نے نہیں کیا۔ وقال قد حدث في عصرنا هذا فرقة من المبتدعة اطالوا ألسنتهم بالطعن على أئمة الدین، اور فرمایا کہ ہمارے زمانے میں ایک بدعتی فرقہ پیدا ہوا ہے، ہمارے زمانے میں ایک بدعتی فرقہ پیدا ہوا ہے جو ائمہ دین پر، دین کے اماموں پر طعن کرنے میں اپنی زبان کو لمبا کرتا ہے۔ بِأَنَّ مجموع ما صح عندكم من الاحاديث لم يبلغ زحاء 10,000، بئی طور کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے نزدیک، وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو تمہارے نزدیک صحیح احادیث کی تعداد 10,000 تک نہیں پہنچی ہے،
یعنی کچھ بدعتی فرقے پیدا ہوئے جو کہتے ہیں کہ تمہارے نزدیک تو صحیح احادیث کی تعداد 10,000 تک نہیں پہنچی ہے، اس طرح وہ تعان کرتے ہیں۔ یعنی یہ کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا تھی، وہ صرف اسی احادیث کو، انہی احادیث کو صحیح سمجھتے تھے جنہیں امام بخاری نے اور امام مسلم نے روایت کیا تھا، کیونکہ یہ 10,000 نہیں ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ تمہارے نزدیک احادیث صحیحہ کی تعداد 10,000 نہیں ہے، تمہارے نزدیک احادیث صحیحہ 10,000 تک نہیں پہنچی ہیں۔ ونقل عن البخاری انه قال حفظت من الصحاح 100,000 حدیث ومن غیر الصحاح 200,000۔ اور امام بخاری سے روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا میں 1,000 صحیح احادیث اور 2,000 غیر صحیح احادیث یاد کیا ہوں، مجھے 1,000 صحیح احادیث اور 2,000 غیر صحیح احادیث یاد ہیں۔ والظاہر واللہ اعلم انہ یرید الصحیح علی شرطہ، اور ظاہر یہی ہے کہ انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ظاہر تو یہی ہے کہ انہوں نے صحیح سے مراد اپنی شرط پر جو صحیح ہے اس کو لیا ہے۔ ومبلغ ما اورد فی ھذا الکتاب مع تکرار 7,275 حدیثاً، اور اس کتاب میں جو وارد ہوئی ہے، یعنی صحیح بخاری میں جسے انہوں نے وارد کیا ہے، اس کی تعداد، اس کی پہنچ تکرار کے ساتھ، یعنی اس کی کل تعداد تکرار کے ساتھ 7,275 ہے، 7,275 ہے۔ وبعد حذف تکراری 4,000، اور تکرار کو حذف کرنے کے بعد 4,000 احادیث ہیں۔ یعنی امام بخاری نے اپنی بخاری میں جن احادیث کو جمع کیا ہے، تکرار کے ساتھ وہ احادیث 7,275 ہیں، اور بغیر تکرار کے، تکرار کو ترک کرنے کے بعد 4,000 احادیث ہیں۔ یہاں سے ایک صحیح حدیث کی کتاب کے بارے میں بتا رہے ہیں، صحیح ابن خزیمہ۔ وَلَقَدْ صَنَّفَ الْآخَرُونَ مِنَ الْأَئِمَّةِ صِحَاحًا، اور یقیناً دوسرے ائمہ نے بھی صحیح کتابوں کو لکھا ہے، صحیح کتاب کی تصنیف کی ہے۔ مثل صحیح ابن خزیمہ، جیسا کہ خزیمہ کی صحیح، الذي يقال له امام الائمہ وهو شیخ ابن حبان۔ کون خزیمہ؟ جن کے لیے کہا جاتا ہے، جن کو کہا جاتا ہے امام الائمہ، ائماؤں کے امام، اماموں کے امام، اور یہ ابن حبان کے شیخ ہیں، ابن حبان کے شیخ ہیں۔ وقال ابن حبان فی مدحہ ما رأیت علی وجہ الارض احدا احسن من صناعة السنن واحفظ لالفاظ صحیحۃ منہ کأن السنن والاحادیث کلها نصب عینہ۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے خزیمہ کی، کیا فرماتے ہیں کہ میں نے روئے زمین پر کسی کو نہیں دیکھا جو سنت احادیث میں ان سے زیادہ ماہر ہو، یعنی احادیث میں ان سے زیادہ حسن بیان کرنے والا ہو، حسن صنعت والا ہو۔ میں نے احادیث میں ان سے زیادہ حسن صنعت والا کسی کو نہیں دیکھا، اور صحیح احادیث کے الفاظ کو ان سے زیادہ یاد کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ گویا کہ سنت اور احادیث ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، تمام سنت اور احادیث ان کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ صحیح ابن حبان، یہاں پہ حدیث کی دوسری کتاب کو ہم بتا رہے ہیں، یہ بھی صحیح احادیث میں شمار کی جاتی ہے، اس میں جو احادیث ہیں اس میں بھی اکثر صحیح ہیں۔ اور مثل صحیح ابن حبان تلمیذ من خزیمہ، اور صحیح ابن حبان کی مثال یہ حضرت خزیمہ کے شاگرد ہیں، حضرت صحیح ابن حبان جو ہیں یہ خزیمہ کے شاگرد ہیں۔ ثقۃ ثبت فاضل امام فہام، یہ ثقہ تھے اور ثابت قدم رہنے والے تھے، فاضل تھے اور امام اور فہام تھے۔ وقال حاکم کان ابن حبان من اوعیۃ العلم واللغۃ
والحدیث والوعظ وکان من العقلاء الرجال۔ اور ہم حاکم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ابن حبان جو ہیں یہ علم لغت اور حدیث اور وعظ میں یہ برتن ہے، اوعیہ برتن ہے، یعنی ان کے اندر یہ سب سمایا ہوا ہے، علم حدیث، علم لغت، علم وعظ وغیرہ سب ان کے اندر سمایا ہوا ہے، برتن سے مراد یہی ہے۔ وکان من عقلاء الرجال، اور یہ عقل مند لوگوں میں سے ہیں، یا پھر عقلاء سے مراد اگر وہ مراد لیں جو کہ منطق میں استعمال ہوتا ہے تو یہ عقل والے لوگوں میں سے ہیں۔ اسے اب آئیے یہاں سے پڑھتے ہیں صحیح حاکم المستدرک کے بارے میں۔ الصحیح الحاکمی المستدرک، ومثل صحیح الحاکمی ابی عبداللہ نیسابوری الحافظ الثقہ المسمى بالمستدرک، وقد تطرق فی کتابہ التساہل۔ یہاں سے صحیح مستدرک کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اور حاکم کی صحیح، حاکم ابو عبداللہ نیسابوری کی صحیح، اور یہ ثقہ تھے، یہ حافظ تھے، ثقہ تھے، یعنی حافظ ثقہ ابو عبداللہ نیسابوری کی صحیح جس کا نام مستدرک ہے، اس میں غلطیوں نے، تساہل نے راہ پکڑی ہے، یعنی اس میں تساہل ہو گیا ہے۔ وَأَخَذُوا عَلَيْهِ، اور محدثین نے اس پر پکڑ بھی کی ہے۔ وقالوا ابن خزیمہ ابن حبان امکن وقوع من الحاکم وحسن والطف من الاسانید والمتون۔ حضرت ابن حبان اور خزیمہ علماء فرماتے ہیں، یعنی محدثین فرماتے ہیں کہ قالوا ابن خزیمہ و ابن حبان، محدثین فرماتے ہیں کہ ابن خزیمہ اور ابن حبان یہ دونوں زیادہ قوی ہیں اور زیادہ قابو یافتہ ہیں، یعنی ان میں زیادہ قابو ہے ابن خزیمہ اور ابن حبان میں۔ ابن خزیمہ ابن حبان زیادہ قابو یافتہ ہیں اور زیادہ قوی ہیں حاکم سے، حاکم کی مستدرک سے۔ وحسنہ، اور زیادہ حسین ہیں اور زیادہ لطیف ہیں سندوں اور متنوں میں، زیادہ متنوں اور سندوں میں زیادہ لطیف، زیادہ حسین اور زیادہ قوی ہیں۔ المختار للمقدسی، یہاں سے حدیث کی دوسری کتاب کو بیان کر رہے ہیں جو کہ صحیح احادیث کی کتاب ہے۔ ومثل المختارۃ لحافظ ضیاء الدین المقدسی وهو أيضا خرج صحاحا ليست في الصحيحين وقالوا كتابه أحسن من المستدرك۔ اور المختارہ جو کہ ضیاء الدین المقدسی کی ہے، ضیاء الدین مقدسی کی المختارہ، انہوں نے بھی کیا کیا ہے کہ اس کتاب میں ان احادیث کو، ان صحیح احادیث کو جمع کیا ہے جو صحیحین میں نہیں ہے۔ وَهُوَ أَيْضًا خَرَّجَ صِحَاحًا لَيْسَتْ فِي صَحِيحَيْنِ، اور انہوں نے بھی ایسی صحیح احادیث کی تخریج کی ہے جو صحیحین میں نہیں ہے، یعنی بخاری و مسلم میں نہیں ہے۔ وقالوا کتابہ احسن من المستدرک، اور محدثین نے فرمایا کہ ان کی کتاب یعنی المختارہ جو ہے یہ زیادہ حسین ہے، زیادہ اچھی ہے مستدرک سے۔ والصحاح اخر، اور دوسری صحیح کتابیں مثل صحیح ابن عوانہ و ابن سکن والمنتقى و ابن جاورد وهذه الكتب كلها مختصة بصحاح، جیسا کہ صحیح ابن عوانہ کے مثل، ابن سکن کے مثل، اور منتقى کے مثل، اور ابن جاورد کے مثل، یہ ایسی کتابیں ہیں، یہ تمام ایسی کتابیں ہیں جو صحیح احادیث کے ساتھ خاص ہیں، یعنی ان میں صحیح احادیث ہیں۔ وَلَكِنَّ جَمَاعَةً انتقدوا علیہا تعصبا او انصافا، لیکن ایک جماعت نے ان پر تنقید کی ہے یا تو تعصب کی وجہ سے یا پھر انصاف کی وجہ سے۔ ایک جماعت نے ان احادیث کی کتابوں پر تنقید کی ہے یا تو تعصب کی وجہ سے یا انصاف کی وجہ سے، انصاف کرتے ہوئے۔
وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے۔ واللہ عالم، اور اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول بھی زیادہ جانتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں۔